بیٹا آپ اس اسکول میں کب آئے ہو؟ چھوٹے کوے کو کلاس میں کھڑا کر کے سر الو نے پوچھا۔ سر جی میں آج پہلے دن ہی آیا ہوں، چھوٹے کوے نے کائیں کائیں کر کے کہا۔ اوئے بے سرے، یہ کائیں کائیں کلاس روم میں نہیں چلے گی۔ بھی فاختہ جو ہر طرف امن دیکھنا چاہتی تھی، کلاس روم میں بھی امن دیکھنے کی خواہاں تھی۔ فاختہ بہن میری فطرت ہے کائیں کائیں کرنا، چھوٹا کوا نرمی سے بولا۔ سر یہ کالا کلوٹا تو کلاس روم کا ماحول خراب کر رہا ہے، یہ تو ایک کالا دھبا ہے، گورا چٹا کبوتر اپنی گوری رنگت پر غرور کرتے ہوئے بولا۔ اسے کائیں کے اور کالی رنگت خدا نے دی ہے، سر الو نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی کے نیک اعمال کو پرکھنا چاہیے، دیکھیے ذرا یہ چھوٹا کوا دوسرے کووں کی نسبت کتنا اچھا ہے، اس میں ذرا بھی چڑچڑا پن نہیں۔ سب پرندے سر الو کی باتوں سے اکتاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ سر اس کالو سے کہیں کہ یہ کہیں اور جا کر بیٹھ جائے، مجھے اس سے گھٹن آ رہی ہے۔ کوا گورے کبوتر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو یہیں بیٹھے گا، تم کسی اور جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہو تو شوق سے بیٹھ جاؤ، سر الو کوے کی طرفداری کرتے ہوئے بولے۔ کبوتر منہ بسوڑ کر رہ گیا، وہ اس جگہ سے نہیں اٹھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ اور یہاں لیکچر بھی صحیح طریقے سے سمجھ آتے تھے، سو وہ وہیں بیٹھا رہا اور کوے سے گھٹن کھاتا رہا۔ کوا پرندوں کی باتوں کے منہ توڑ جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھا کوا تھا اور پرندوں سے اترا کر بات کرنے اس کی عادت نہیں تھی۔ سر الو کوے کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، اس کی طرفداری کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ یہ کوا اچھا ہے، آہستہ آہستہ یہ سبھی طالب علم پرندوں کو اپنی طرح اچھا بنا دے گا، سر الو اطمینان سے سوچتے ہوئے لیکچر دینے لگے۔ چھوٹا کوا باقاعدگی سے اسکول آتا اور سبھی سے اچھا برتاؤ رکھتا، مشکلات میں سب کے کام بھی آتا، جس کی وجہ سے سبھی اس سے اچھا جاننے لگے۔ گورا کبوتر اس کا اچھا دوست بن گیا اور وہ اپنی گوری رنگت پر نہیں بلکہ اس بات پر فخر کرتا تھا کہ وہ اس کوے کا بہترین دوست ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کوے نے اپنے اخلاق سے سب کے دل جیت لیے، واقعی اچھے مال ہوں تو رنگت کی اہمیت نہیں۔ ناظرین کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔